السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ صبح بخیر، حاضر ہوں جی آپ کے پاس نیو ویڈیو لے کر۔ چینل کا نام ہے جی نورانی لمحات، اور آج جو جن اولیاء کرام کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کا نام ہے جی خواجہ جنید عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شروع کرتے ہیں جی اللہ کے بابرکت نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں بڑے صاحب کمال تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور کچھ اس روشن سے آپ اپنی زندگی بسر کرتے تھے کہ خاص اور عام ہر ایک آپ کے مداح سناگو تھا۔ ایک مرتبہ آپ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ دریا کے کنارے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ساحل پر رکے، مگر حضرت عتبہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح پانی پر چلے جس طرح خشکی پر چل رہے تھے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ امر ملاحظہ کر کے تعجب ہوا، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کہاں سے حاصل کیا ہے اور یہ درجہ کیسے ملا؟ آپ نے کہا، میں وہ امور کرتا ہوں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میں دریائے تسلیم اور رضا میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے، آپ کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ آپ نے ایک عورت حسینہ کو دیکھا اور خیال بد پیدا ہونے کی وجہ سے دل میں تاریکی چھا گئی۔ اس عورت کو پوشیدہ طور سے اس واقعہ کی خبر کرائی۔ اس نے اپنی لونڈی کے ذریعے سے دریافت کیا کہ آپ نے کون سا میرا عضو دیکھا ہے۔ آپ نے کہا، میں نے تیری آنکھیں دیکھی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں نکال کر آپ کے پاس بھیج دی اور کہلا بھیجا کہ جو چیز آپ نے دیکھی تھی اسے اپنے پاس رکھیے۔ اس وقت آپ کو خوف الہی ہوا اور توبہ کی۔ آپ کی یہ حالت تھی کہ اپنے قوت کے واسطے خود کھیتی کرتے، اور جو بوتے جب وہ پیدا ہوتی تو اسے پیس کر آٹا کرتے اور پانی میں بھگو کر آفتاب میں سکھاتے۔ مطلب کہ آٹا جو گوندتے تھے اس کو پانی میں بھگو کر سورج کی روشنی میں سکھاتے تھے، اور ایک ہفتہ تک ایک ٹکیا روز کھاتے اور یاد الہی کیا کرتے اور کہا کرتے کہ میں کرامن کاتبین سے شرماتا ہوں۔ ایک دفعہ لوگوں نے حضرت ابو الواحد زید رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ دنیا میں سے ایسے شخص کو جو اپنے حال کے سوا دوسروں سے مشغول نہ ہو جانتے ہیں؟ آپ نے کہا، ہاں ٹھہرو، وہ یہاں آتے ہوں گے۔ اتنے میں حضرت عتبہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ نے راہ میں کس کس کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، حالانکہ حضرت عتبہ بازار کے راستے سے یہاں تشریف لائے تھے۔ آپ کبھی عمدہ غذا تناول نہ فرماتے تھے۔ آپ کی والدہ نے ایک بار آپ سے کہا، اے عتبہ، اپنے ساتھ نرمی کرو۔ آپ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں میرے ساتھ نرمی کی جائے، کہ وہ ہمیشہ کو فائدہ مند ہوگی، اور دنیا چند روز کی ہے۔ یہی سختی اور تکالیف اٹھانے کی وجہ سے قیامت میں نرمی اور راحت ہوگی۔ آپ متواتر کئی شب بالکل نہیں سوئے اور کہتے رہے، اے اللہ، اگر تو مجھ پر عذاب کرے یا معاف کرے، دونوں حالت میں میں تجھے دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے خواب میں ایک حور کو دیکھا کہ وہ کہتی ہے، اے عتبہ، میں تم پر عاشق ہوں، تیرے پاس آنا چاہتی ہوں کہ تم میری طرف نظر بھر کے دیکھ لو، اور ایسا کام نہ کرو کہ تمہارے درمیان صورت جدائی کی پیش آئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے دنیا کو طلاق دی ہے، اور میں کبھی اس طرف اتفاق نہ کروں گا یہاں تک کہ تو اسے ملوں گا۔ ایک دفعہ حضرت محمد سماک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت زوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر تھے۔ اتنے میں حضرت عتبہ نیا لباس پہنے ہوئے تشریف لائے اور اکڑ کر چلنے لگے۔ حضرت سماک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، یہ کون سی چال ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں اس طرح نہ چلوں؟ اس لیے کہ میرا نام غلام جبار ہے۔ یہ کہا اور زمین پر گر پڑے۔ جب غور سے لوگوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں۔
آپ کو خواب میں دیکھا آدھا منہ کالا ہو گیا ہے. سبب پوچھا. انہوں نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے استاد کی خدمت میں جا رہا تھا. راہ میں نے ایک حسین لڑکی کو جس کی داڑھی مونچھ نہ تھی بغور دیکھا. بعد مرنے کے جب فرشتے مجھے جنت کی طرف لے چلے حکم ہوا کہ اس کو دوزخ پر سے بہشت میں لے جاؤ. مطلب دوزخ کے پاس سے بہشت میں لے جاؤ. جب دوزخ میں آیا تو ایک سانپ نے دوزخ سے نکل کر میرے رخسار پر کاٹا اور کہا تف ہے. اس نظر پر اگر زیادہ نظر کرتا تو میں اس کو زیادہ اذیت دیتا. والسلام علی من اتبع الہدی واللہ عالم بالصواب. السلام. اور ان پر جو راہ راست کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ خوب جاننے والا ہے نیکی کے ساتھ. رحمت اللہ علیہ علی یوم الدین. رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہو ان پر اور ہماری طرف سے سلام ہو. آمین. تو اس طرح کے جو ہمارے اولیاء کرام تھے ان کی زندگی تھی کہ وہ دنیا کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے. ایون کہ اگر کچھ غلطی ہو جائے, جس طرح خواجہ جنید اتبا نے بتایا ہے کہ میں نے میری نظر مطلب توبہ کا جو سبب بتایا کہ جی میری نظر ایک عورت پر پڑ گئی جو بہت حسین تھی, تو اس نے جو مجھے ایک سبق سکھایا, مطلب کہ اس نے پوچھا کہ تمہاری نظر میری کس جسم کے کس حصے پر پڑی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ جی میری جو نظر تھی تمہاری آنکھوں پر پڑی, تو اس نے اپنی آنکھیں نکال کر دے دیں. تو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہمارے زندگی میں آتے ہیں توبہ کرنے کے لیے, لیکن ہم ان کو رائگاں کر دیتے ہیں, ہم کو ضائع کر دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پوائنٹ ہمارے لیے بہتر ہے بجائے کہ ہم دنیا داری میں کھو جائیں. تو آج کل ویسے بنا تو ہوا ہے کہ اتنے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں کہ گھر کا مسئلے مسائل, باہر کے, نوکری کے, کھانے پینے کے, اس طرح کے جو مسئلے مسائل میں بندہ پھنسا ہوا ہے. کہ من کے اس زمانے میں بھی تو لوگ مسئلے مسائل میں پھنسے ہوئے تھے, لیکن آج فرصت نہیں ہے ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کی, اللہ کی طرف اللہ سے رجوع کرنے کی, اللہ سے بات کرنے کی. کیونکہ بہترین کتاب قرآن پاک ہے. اگر تم نے اللہ سے بات کرنی ہو تو تمہیں چاہیے کہ نماز پڑھیں, اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پاک کی تلاوت کرو, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تم سے بات کر رہا ہوتا ہے اور نماز میں تم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے, ہمیں نیک کرے, ہمیں ہدایت دے, اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو مجھے معاف کریے گا. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں جی آپ کو نیو ویڈیو میں, نیو چیپٹر کے ساتھ, نیو اولیاء کرام کی حالات زندگی کے ساتھ. اللہ حافظ.